محترم بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عالم الغیب ہونے کے متعلق میں نے ایک دو جمعوں میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کاروبار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں تمہیں جن کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے، سب جھوٹے ہیں اور شیطان کے نمائندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار تھے، ان پر جادو ہوا، ایک مہینے تک پریشان رہے، پتہ نہیں چلتا تھا یہ تکلیف کیوں ہے۔ اللہ سے دعا کی، پھر اللہ سے دعا کی، بار بار دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے وہ نکلوا کر دفن کر دیا سب کچھ، اور اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں بعض اوقات کوئی بات ٹھیک بھی نکل آتی ہے اور اکثر لوگ پھر اس کو کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، ٹھیک نکلی یا نہیں نکلی۔ اس کے علاوہ یہ کاروبار جناب سلیمان علیہ السلام کے نام پر بہت چلتا ہے، حتیٰ کہ جن نکالنے والے کئی لوگ وہ جن نکالتے وقت جن کو کہتے ہیں کہ بھائی تم سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ کہ دوبارہ نہیں آؤ گے، حالانکہ یہ قسم کھانا تو شرک ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح جادو ٹونے والے، ٹوٹکوں والے، یہ اکثر لوگ سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں شیطانوں نے اس پر بہت زور دے رکھا تھا، لوگوں کو اس طریقے سے وہ گمراہ کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے، پہلے پارے میں ہی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی، ایک تو وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہ کرنے کا جو عذر بنایا، بہانہ بنایا، وہ یہ تھا کہ جی جناب آپ پر کون سا فرشتہ اترتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ان سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درست جواب دیے، تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا تو پھر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ کہنے لگے بھئی وہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، ہماری اس سے دشمنی ہے، وہ تو جنگوں کا فرشتہ ہے، جنگ لے کر آتا ہے، اگر آپ پر میکائیل اترتے تو ہم ایمان لے آتے کیونکہ وہ بارش وغیرہ کا فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ان سے کہو کہ جبریل سے دشمنی کا کیا مطلب ہے. جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ نے اپنے حکم سے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اپنی مرضی سے تو وہ آیا نہیں. یہ تو پھر اللہ کی دشمنی ہوئی نا. تمہاری فرشتے سے دشمنی نہیں، تمہاری دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. آپ حیران ہوں گے، مسلمانوں میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے. ایک گروہ ہے، اس کا نام ہے غرابیہ فرقہ. باقاعدہ کتابوں میں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں. غراب کہتے ہیں کوے کو. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب علی رضی اللہ عنہ کی شکل اس طرح ملتی تھی ایک دوسرے سے جس طرح ایک کوے کی شکل دوسرے کوے سے ملتی ہے. نعوذ باللہ. دیکھو مثال میں انہوں نے کس پرندے کا ذکر کیا. اچھا، تو جبریل جب آئے نا تو آنا تو تھا انہوں نے علی مرتضیٰ پر، لیکن انہیں غلطی لگ گئی اور وہ محمد پر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی، ان کی ساری جو ہے نا سرگز، ساری کی ساری اس گروہ اور اس سے ملنے والے سارے گروہوں کی کہانی وہ حضرت علی کے ارد گرد گھومتی پھرتی رہتی ہے. علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی جو ہے وہ اصل میں خدا وہ ہے. بہرحال ان کی کہانی ساری کی ساری جناب علی رضی اللہ عنہ کے گرد گھومتی ہے. تو اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، بہت کمال کتاب ہے. اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، شیعہ حضرات کے متعلق، اور فارسی میں کتاب ہے اور بہت ہی نفیس زبان میں انہوں نے لکھی ہے. شیعہ حضرات نے کوشش کر کے اس کا جواب لکھا، تو جواب میں انہوں نے نا کوئی لفظ سخت اس کتاب کے نام میں رکھا کہ یہ تلوار ہے یا یہ فلاں چیز ہے، فلاں شخص کی گردن پر جو اس قسم کا. تو کسی سیانے نے ان کو سبق دیا کہ دیکھو تم شاہ عبدالعزیز کا کیا جواب دے سکتے ہو، وہ تمہیں تحفہ پیش کر رہا ہے، تحفہ اثنا عشریہ. اثنا عشرہ کہتے ہیں 12 کو. 12 امام ہیں شیعہ حضرات کے جن کو امامت ملی کوئی نہیں، حکومت صرف حضرت علی کو ملی، وہ بھی آدھی جو سلطنت تھی مسلمانوں کی انہوں نے تسلیم ہی نہیں کی. پھر حضرت حسن 6 مہینے رہے. اس کے بعد جو کسی کو حکومت نصیب ہی نہیں ہو سکی، یہ کہتے نہیں اصل خلفاء یہ 12 تھے اور گناہ سے پاک تھے، معصوم تھے. بہرحال ان کے ہاں بھی وہ شاہ عبدالعزیز نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اصل جو ہے نا ان حضرات کا وہ یہود سے ملتا جلتا ہے. اسی قسم کے عقیدے، اسی قسم کے اوہام، وہم اور گمان، اسی طرح سے جس طرح یہودیوں نے ایک بچڑے کو حقیقی بچڑا سمجھ لیا، اسی طرح یہ ایک گھوڑے کو جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے وہ ایک گھوگو لے کر نہ سمجھتا ہے کہ یہ گھوڑا ہی ہے، اللہ وہ گھوڑا نہیں ہوتا. اسی طرح سے وہ ایک 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، حضرت حسین کا گھوڑا، اللہ بہتر جانتا اس کی خاک بھی کہاں رل گئی، لیکن وہ کسی بھی گھوڑے کو پکڑ لیتے کہتے ہیں یہ حضرت حسین ہی کا گھوڑا ہے. تو خیر یہ تو ایک بات ایک طرف نکل گئی. تو اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی انہوں نے کی کہ جی آپ پر جبریل اترتے ہیں. اللہ نے پھر صاف اس کا جواب دیا، من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، فرمایا ان کا تو یہ حال ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا اس کو انہوں نے توڑ دیا یہودیوں نے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ،
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جو پڑھتے پڑھاتے تھے جادو ٹونے منتر وغیرہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ جب کسی قوم میں عمل کا زوال شروع ہوتا ہے، جہاد سے وہ عاری ہو جاتی ہے، کھلم کھلا لڑنے کی ہمت نہیں رکھتی، تو پھر وہ اس قسم کے سفلی علوم جو کمینگی کے مصداق ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے، کسی ایسے منتر کے ذریعے سے دشمن کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اس نے تاثیر رکھی ہے چیزوں کے اندر، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس نے تاثیر رکھ دی ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودی جو تھے نا، جو کچھ شیطان پڑھتے تھے، یہودی اس کے پیچھے لگ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ علوم سلیمان علیہ السلام ان علوم کے ماہر تھے، ان کی سلطنت انہی علوم کی مرہون منت تھی، ان علوم کی وجہ سے انہوں نے سارے ملک کے اوپر اپنا سکہ چلایا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو تو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر جادو کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ تو کفر مٹانے کے لیے ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ایک تو ان کے زمانے میں جادو سکھاتے تھے شیطان، اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جو علم نازل کیا گیا وہ سکھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ علم جادو کے علاوہ کوئی علم ہے۔ ایک تو جادو ہے، وہ صریح کفر ہے، اور ایک فرشتوں پر آزمائش کے لیے ایک علم نازل کیا گیا۔ تو وہ یہودی وہ علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، لیکن وہ فرشتے کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ جو بھی سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا وہ کہہ دیتے بھائی ہم آزمائش کے لیے ہیں، اللہ نے بطور آزمائش ہمیں بھیجا ہے، یہ علم جو تم سیکھنا چاہتے ہو بعض اوقات یہ کفر تک لے جاتا ہے، اس لیے تم نہ سیکھو۔ لیکن وہ پھر بھی اصرار کرتے نہیں جی آپ ہمیں سکھائیں، ہم اس کو کفر کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھ لینا، قرآن مجید کی آیات ہیں۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اللہ کی تمام کتابیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ لوگوں کو راہ ہدایت بتائیں، لیکن الفاظ کی بھی کچھ تاثیر ہوتی ہے۔ اب کئی لوگ قرآن مجید میں سے کچھ لفظ لے کر نا وہ اس کا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے یہودیوں کے درمیان آپس میں عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ اب کئی ہمارے مسلمان اس لفظ کو لے کر اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ فلاں جو دو بھائی ہیں یا فلاں جو میاں بیوی ہیں ان کی آپس میں دشمنی ہو جائے۔ ان کے ہاں کمال یہ ہے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا کاروبار تعویذوں کا کرنے والے، ان کا سب سے بڑا کاروبار بھائیو یہ ہے کہ کوئی نوجوان جاتا ہے فلاں لڑکی جو ہے ایسا مجھے دم کر کے دو کہ وہ مجھ پر قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، ہماری آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔
اور فلاں کے ساتھ اس کی دشمنی پیدا ہو جائے، جو اس کا منگیتر ہے یا اس کا خامد ہے اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جائے۔ لو ان کے سارے تجربات اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو دراصل شیطان کا مشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھا کر لوگوں کو بھیجتا ہے، اپنے شیطانوں کو جاؤ لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ۔ وہ پھر پھیل جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، بڑا بنا سنوار کے، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ دوسرا اپنی کارکردگی سناتا ہے، تیسرا اپنی، سب کو وہ یہی کہتا ہے یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے مدت سے میں اس کام میں لگا ہوا تھا کہ فلاں جو مرد اور اس کی بیوی ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دو، وسوسے ان کے دل میں ڈالتا تھا، ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ آج میں کامیاب ہو گیا اور ان کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ وہ کہتا ہاں تم نے کارنامہ سر انجام دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اٹھ کر نہ اس کو جفا ڈالتا ہے محبت سے کہ تم نے صحیح کام سر انجام دیا۔ کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے نا، وہ بندہ بیچارہ اور وہ بیوی بھی، نہ نماز کسی کام کی، نہ کوئی نیکی کسی کا، زندگی ہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان کی بہت بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بسنے والے گھروں کو برباد کرے، اور یہ جو اس کے نمائندے ہیں اور کارندے ہیں ان کا کام بھی یہ ہے کہ اس طرح حرام کی محبت پیدا کی جائے اور حرام کی دشمنی جو ہے لوگوں کے اندر پیدا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی ان سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، کوئی ایسی چیز سیکھو بھائی کسی بیمار کو شفا ہو جائے، نہیں، ان کا کمال یہی تھا کہ آپس میں جدائی کس طرح ڈالنی ہے اور کسی ناجائز محبت کس طرح سے پیدا کرنی ہے، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ جس نے یہ کام کیا، اس کو خریدا، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں ٹھیک ہے پیسے بھی اس کو مل گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت برا ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر کے وہ ادنا قیمت وصول کی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں کے متعلق بھی جنوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ جی جن جو ہے نا وہ جانتے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں، جس طرح آج کل بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس جن ہیں، وہ ان کو بتا دیتے ہیں اس کو کیا جن ہے یا جادو ہے یا کیا ہے، یہ جنات اس نے رکھے ہوئے اور جن جانتے ہیں وہ اس کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حقیقت بھی سلیمان علیہ السلام کے حالات بیان کر کے نا، اللہ نے اس بات کی حقیقت بیان کی ہے کہ جن غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ سب سے پہلے تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی نا وہ آپ مد نظر رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسد، ایک جسم رکھا۔ پھر داؤد سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، انک انت الوہاب،
تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو ہی داتا ہے، وہاب کا معنی داتا، تو ہی داتا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ ہو۔ اچھا وہ جو ہے نا کہ ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، اس کی تفسیر وہ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے نا وہ بہت قریب اس کے ملتی جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جہاد سے خاص محبت رکھتے تھے۔ گھوڑے بھی اس مقصد کے لیے انہوں نے پالے ہوئے تھے، ہزاروں گھوڑے انہوں نے پالے ہوئے تھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور ان سے بہت پیار بھی کرتے تھے، دوڑ بھی ان کی لگواتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں بھی دی ہوئی تھی، لونڈیاں بھی تھیں، کچھ 100 کے قریب ان کی بیویاں اور لونڈیاں تھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں آج رات 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 100 عورتوں کے پاس، ہر عورت جو ہے وہ ایک شاہ سوار جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ وہ پھر 100 بیویوں کے پاس گئے، جن میں کچھ بیویاں تھیں، کچھ ان کی لونڈیاں تھیں، لیکن ایک انشاءاللہ فرشتے نے ساتھ کا انشاءاللہ کہہ لو، مگر وہ نہ کہہ سکے۔ تو پھر نہ ایک بھی حاملہ نہیں ہوئی، ایک حاملہ ہوئی تو بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی ناقص الخلقت تھا، پوری پیدائش دی تھی، آدھا جسم تھا اس کا۔ تو ان کا جو وارث بنا وہ وارث تھا جو کرسی پر ایک بے جان سا جسم تھا۔ اس پر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پھر مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، سمجھدار بندے۔ یہاں ایک سوال ہے، حدیث بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، سوال بڑا مشکل ہے۔ ایک آدمی اور ایک رات میں 100 بیویوں 100 عورتوں کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا بعض حضرات نے تو یہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہے ہی جھوٹ ہے، بخاری کے راوی ان کو جھوٹا کہو، یہ جھوٹ ہے، بالکل ممکن ہی نہیں، ایک رات میں 100 عورتوں کے پاس جانا کیسے ممکن ہے؟ اچھا اس کا ایک جواب تو یہ دیتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بڑی قوت عطا کرتا ہے، لیکن اس کا سادہ سا جواب ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں مسئلہ، یہ آسان ہے۔ تو میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات مجلسوں میں بات ہوتی ہے تو پھر اس پر بخاری پر بھی اعتراض شروع ہو جاتا ہے، حدیثوں پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ آج رات میں جاؤں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج رات ہی میں یہ کام پورا کر دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کتنے عرصے میں قرآن اترا ہے بھائی پتہ آپ کو؟ 23 سالوں میں، 23 سالوں میں اترا ہے، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر، اس قدر کی رات میں نازل کیا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی اس رات اس کا اترنا شروع ہوا ہے، بالکل یہی کہ میں اپنی جو بیویاں اور لونڈیاں ہیں ان کے پاس جاؤں گا اور اس مقصد کے لیے جاؤں گا۔ تو اس رات انہوں نے اس کی ابتدا کی، اور جب وہ سلسلہ مکمل ہوا تو انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، بھول گئے، تو وہ ان کی جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو نبی چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو ولی چاہتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی بات پوری ہوتی ہے، نہ چاہے تو اس کی بات پوری نہیں ہوتی۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سلسلہ رکھا ہوا ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، مخلوق میں کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔
پروردگار جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. خواہ لاکھ اللہ کا کوئی حبیب ہو، لاکھ اللہ کا خلیل ہو. خلیل چاہتا تھا کہ والد مسلمان ہو جائے، پروردگار کی مرضی نہیں تھی، ایمان نصیب نہیں ہوا. اللہ کا حبیب چاہتا تھا کہ ان کا چچا مسلمان ہو جائے، مگر اللہ کی مرضی نہیں تھی. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے وہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے. اچھا، جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی نا تو اللہ تبارک فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح، ہم نے ان کو ایسی عظیم الشان سلطنت عطا کی کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا. سخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ان کے حکم کے ساتھ ہوا چلتی تھی، جدھر حکم دیتے تھے ادھر کو چل پڑتی تھی. رخاءً، نرمی سے چلتی تھی، ان کو تیز رفتاری کے ساتھ پریشان نہیں کرتی تھی کہ جھٹکے لگے، بالکل ہموار آرام کے ساتھ چلتی تھی. حیث اصاب، جہاں جانا چاہتے چلے جاتے. اور دوسری جگہ پر سخرنا لہ الریح غدوها شہر ورواحها شہر، ہوا ہم نے اس کے لیے مسخر کر دی، صبح کے ایک پہر میں وہ ایک مہینے کا سفر طے کر لیتی تھی اور شام کے ایک پہر میں مہینے کا سفر طے کر لیتی تھی. اس طرح سے سفر ہم ان کے لیے آسان کر دیا. کیسے کرتی تھی؟ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ذکر کرتے تو ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آنے والی ہے تھی نہیں. آج سے اگر 400 سال پہلے کوئی کہتا بھائی ہوائی جہاز ہوں گے جو آواز سے بھی تیز رفتار کے ساتھ سفر کریں گے، آدمی اڑ کر جائے گا، لوگ کہتے پاگل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتا دی، تفصیل نہیں بیان کی کہ کس طرح سے وہ ہوا ایک پہر کا سفر، وہ ایک پہر کے اندر ایک مہینے کا سفر طے کر لیتی تھی. تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کا چشمہ ان کے لیے پگھلا دیا کہ اس تانبے کے ساتھ جو چیز چاہو برتن بناؤ، جو چیز چاہو بناؤ. اور وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، جنوں کو شیطانوں کو ان کے تابع کر دیا کہ عبارتیں ان سے بنواؤ، غوطے لگواؤ، سمندر میں سے جو چیزیں ہیں وہ نکلواؤ، اور جو ان کے حکم سے سرتابی کرے اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملتی تھی. اتنی شان والا وہ پیغمبر تھا اللہ کا، اور اتنی شان والا. لمبا قصہ ہے ملکہ سبا کا. تو جب انہوں نے اپنی 3 قسم کی فوج تھی، اللہ نے فرمایا حشر علیہ سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، جنوں کی فوج بھی تھی، انسانوں کی بھی تھی، پرندوں کی بھی تھی. کہنے لگے کہ ملکہ آ رہی ہے سبا کی، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے کون لائے گا؟ ایک عفریت بولا، شرارتی جن، قال عفریت من الجن، ایک عفریت جن کہنے لگا میں آپ اس دربار سے جب اٹھتے ہیں اس سے پہلے پہلے لے آؤں گا. ایک اور بولا ان کے دربار والے اہل علم میں سے جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لاتا ہوں. دیکھا تو وہ تخت وہاں موجود تھا. اتنی زبردست سلطنت والا پیغمبر تھا. لیکن وہ جب گیا ہے ہدہد، کہا ہدہد حاضر نے بھی جب حاضری لی وہ موجود ہی نہیں. کہا کدھر گیا؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ہدہد آیا، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی کوئی نہیں. ہدہد کو پتہ چل گیا. اللہ جس کو جتنا بتانا چاہتا ہے اتنا پتہ چلتا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں چلتا. بھائی قرآن بھرا پڑا اس بات سے. اچھا، ان کے زمانے میں یہ جو بات مشہور تھی اور اب بھی بڑی مشہور ہے، جنوں کے ذریعے جی پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته۔ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو وہ فوت ہو گئے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ دیمک جو تھی نا اس نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھا لیا، تو جب وہ لاٹھی ٹوٹی اور گرے تو پھر جنوں کی حقیقت بھی کھل گئی۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر یہ غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ کیا سمجھے ہو؟ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی اندر سے کھائی گئی، جنوں کو پتہ نہیں چلا۔ جب سلیمان علیہ السلام گرے تو پھر یہ بات واضح ہوئی کہ جنوں کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک بڑا مشکل سوال ہے، میں مدت تک اس میں پھنسا رہا، لوگوں سے بات پوچھتا رہا، لیکن پھر اخیر اللہ نے آسان فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ لاٹھی کو دیمک لگے تو فوراً تو نہیں نہ ٹوٹ جاتی، تو کوئی وقت لگتا ہے۔ اس لیے پھر مفسرین نے ٹیوا لگایا ہے، کہتے ہیں جی انہوں نے پھر سلیمان علیہ السلام انہوں نے شیشے کا ایک مکان بنا لیا، اس میں لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، آرڈر دے دیا کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے، سال بھر کھڑے رہے، پھر لاٹھی ان کی ٹوٹی۔ بندہ پوچھے بھائی نمازیں بھی انہوں نے پڑھنی ہوتی تھیں، کھانا بھی کھانا ہوتا تھا، اور وہ سلطنت کے سربراہ تھے، احکام بھی جاری کرنے ہوتے تھے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ سال بھر؟ اور یہ بات اللہ کے رسول نے تو بتائی نہیں کہ سال بھر کھڑے رہے، نہ ہی اسرائیلی روایت کوئی سند ہے اس کی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہو یا کسی پیغمبر نے اور نے بیان کی ہو، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے پھر ایک مفسر ہے، اس کا نام ہے مراغی، اس نے بات بڑی آسان کر دی، نے کہا بات یہ ہے کہ لاٹھی اندر سے پہلے دیمک لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی تقدیر میں یہ تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے یہ ایک کرشمہ ظاہر کرنا ہے۔ تو اس وقت جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت اللہ نے لکھا تھا، اس وقت وہ آخری نقطے پر وہ دیمک پہنچ چکی تھی اور وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، اور جناب جنوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا قرآن کی تفسیر کی طرف بھی آپ کو آج اللہ کے فضل سے سیر کروائی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بڑی بات چلتی تھی کہ جنوں کو پتہ ہے، جن جانتے ہیں، اللہ نے ان کی حقیقت ظاہر کر دی کہ جن بھی کوئی بات نہیں جانتے۔